چیپٹر نمبر 4 شجرۂ نسب۔ سعد اللہ خان عرف سدھو قیس عبدالرشید ملک کی نویں پشت میں بام یا بامی نام کے ایک سردار کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے 5 بھائی اور بھی تھے۔ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بہادر جنگ تھا۔ بہادر جنگ کے 3 بیٹے تھے جن میں ایک بیٹے کا نام سام رکھا گیا۔ ملاحظہ ہو شجرہ صفحہ نمبر 57 سے 58۔ You can see شجرہ in the description box of this video۔ سام سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جسی، محمد اور غیاث۔ محمد ہی بعد میں محمد غوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جسی کے ہاں 3 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، کسری خان، سیل خان، پنجم خان اور بھوجان حور۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جسی کا ایک بیٹا اور بھی تھا جس کا نام قطب یا سیف تھا۔ یہ زمانہ 12ویں صدی کا تھا۔ جسی بھی عبرانی نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام بھی جسی تھا۔ جسی اور ان کے اہل عیال نے کب برصغیر کا رخ کیا؟ مورخ کے علی نے اپنی تصنیف A New History of Indo-Pakistan کے باب دی ہاؤس آف غور میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے 1010 میں غور کو فتح کیا اور اسے سلطنت غزنوی میں شامل کر کے اہل غور سے خراج وصول کرتے رہے۔ اہل غور انتہائی ایمانداری اور نیک نیتی سے محمود غزنوی کی زیر قیادت غزوات ہند میں شریک رہے، لیکن محمود کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کے دور میں اہل غور ان سے بدظن ہو گئے اور دونوں میں رقابت شروع ہو گئی۔ حالات نے اس وقت سنگین صورتحال اختیار کی جب سلطان محمود کے ایک جانشین بہرام نے غور کے ایک بااثر سردار قطب الدین کو قتل کر دیا، جس پر اہل غور اور اہل غزنی کے درمیان کئی معرکے ہوئے جن میں محمد غوری بالآخر کامیاب ہوئے اور انہوں نے غزنی ہی میں 12ویں صدی کے آخر میں غوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نواب جسی محمد غوری کے بھائی تھے۔ ان کا ایک اور بھائی غیاث الدین بھی تھا۔ محمد اور غیاث الدین کے تعلقات انتہائی خوشگوار تھے، جبکہ نواب جسی کے تعلقات اپنے ان دونوں بھائیوں سے اچھے نہیں تھے۔ ملک میں جنگی حالات اور قبیلائی تناؤ کی وجہ سے نواب جسی نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ غزنی سے بر صغیر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہمارے ہمعصر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ نواب جسی خان اپنے اہل و عیال کے ساتھ 1310 میں پونچھ کے علاقے سدنوتی میں داخل ہوئے، لیکن راکم کی قوی رائے ہے کہ وہ 13ویں صدی کے آغاز میں ہی برصغیر کے شمال مغربی علاقے میں غزنی سے ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد غوری نے بھی برصغیر کو فتح کرنے کی اپنی مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کی اس مہم کی وجہ یہ بھی تھی کہ غزنوی خاندان کے بہت سے سردار اہل غور سے شکست کے بعد پنجاب منتقل ہو گئے تھے، جہاں غزنیوں کے وفاداروں ہی کی حکومت تھی اور جو کسی وقت بھی غوری سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ نواب جسی خان نے کشت و خون کی اس فضا سے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے غزنی کے مشرق کی طرف ہجرت کی اور روایت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے 4 صدا میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ راکم کا خیال ہے کہ شمال مغربی علاقوں میں جہاں جہاں سدوزیوں کی آبادی ہے وہاں انہوں نے ہجرت کے اس سفر میں قیام کیا۔ ان علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خان بھی شامل ہے۔ بالآخر انہوں نے کشمیر کی سدنوتی دھرتی کا رخ کیا اور 1250 میں سدنوتی کے جنوب میں دریائے جہلم کو عبور کر کے کوٹلی کے علاقے تڑالہ میں داخل ہوئے۔ تڑالہ دریائے جہلم کے نقطۂ عبور کے مشرق میں خوبصورت پہاڑی پر واقع ایک حسین وادی ہے جہاں سدنو ہی کی کثیر تعداد اب بھی آباد ہے۔ یہاں پر اہل علاقہ نے ان پتھروں کو سیاہ رنگ کے نشان لگا کر محفوظ کر رکھا ہے۔
جن کے بارے میں روایت ہے کہ نواب جسی خان نے مزید آگے بڑھنے کے لیے سمت کا تعین کرنے کی خاطر آگ جلائی تھی اور جس طرف دھواں رخ کرے گا اس طرف مزید کوچ کرنے کی نیت کر رکھی تھی۔ قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ لوگ کسی مہم میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مرضی معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے، جن میں آگ جلانا اور دھوئیں کا رخ بھی شامل تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق استخارہ بھی کیا جاتا ہے، چنانچہ آگ کے دھوئیں کا رخ تڑالہ سے شمال کی جانب گیا۔ اسی طرف نواب جسی خان اور ان کے اہل و عیال نے کوچ کا رخت سفر باندھا۔ اپنے خاندان میں بعض کو تڑالہ ہی میں آباد کیا۔ تڑالہ سے شمال کی طرف منگ تک کے علاقے میں اس وقت گکھڑ قوم کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ جہلم سے لے کر کوہوٹا تک کے مختلف علاقوں میں رہتے تھے۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی ہی کی اجازت سے ان علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ بشیر سدوزئی نے اپنی تصنیف جہاں سروں کی فصل کٹائی میں منشی محمد دین فوق کے حوالے سے لکھا ہے کہ گکھڑ خان نے سلطان محمود غزنوی سے اپنی قوم کو دریائے جہلم کے مغربی کنارے آباد کرنے کی اجازت حاصل کی۔ ان لوگوں نے دریائے جہلم کو عبور کر کے پونچھ/سنوتی کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ نواب جسی خان نے دریائے جہلم کے مشرقی علاقوں سے گکھڑ قوم کو دریا کے پار مغربی کنارے دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ گکھڑ قوم بھی کافی دلیر تھی، چنانچہ نواب جسی کی فوجوں اور گکھڑوں کے درمیان تڑالہ سے لے کر منگ تک کے درمیانی علاقوں میں جھڑپیں شروع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہجرت کرنے والے لوگوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ وہ مقامی لوگوں کے مقابلے میں مہاجرین کے لیے غیب سے فرشتوں کی مدد فراہم کرتا ہے۔ وہ مہاجرین کی مخالفت کرنے والوں کے دلوں میں قدرت الہی سے رعب ڈال دیتا ہے۔ ویسے بھی روایت کے مطابق گکھڑوں نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دریائے جہلم کے مشرقی حصوں پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اس لیے ان کا ان علاقوں کو خالی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی نے انہیں صرف دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ گکھڑوں نے پتن کے قریب شمال میں منگ کو اپنا مرکز بنا رکھا تھا، جہاں جسی کی فوج کے ان کے خلاف آخری معرکہ ہوا، جس میں گکھڑوں کو شکست ہوئی۔ تڑالہ سے منگ تک کی مہم میں دونوں فریقوں کے درمیان جھڑپوں میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا۔ بالآخر 13ویں صدی کے آخری عشرے میں گکھڑوں کو دریائے جہلم کے مشرقی کناروں سے دریا پار مغرب کی طرف دھکیل دیا گیا۔ روایات کے مطابق نواب جسی خان نے منگ کی فتح کے بعد اسے اپنا مرکز بنا دیا اور یہاں پر ہی 13ویں صدی کے آخر میں کسی وقت ان کی وفات ہوئی۔ نواب جسی ولی اللہ بھی تھے۔ وہ تنہائی میں مراقبہ اور مشاہدہ اللہ کے بھی عادی تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تھراڑ اور منگ کے درمیان جنگل میں ایک مقام کو منتخب کر رکھا تھا، جہاں وہ مراقبہ اور چلہ کشی کیا کرتے تھے، جو جسی پیر کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ نواب جسی خان مرحوم کے 3 بیٹے نواب کسری خان، نواب سیل خان اور نواب پنجم خان تھے۔ روایت ہے کہ پنجم خان سب سے چھوٹے تھے۔ اب ان تینوں بھائیوں کی اولاد کے درمیان پونچھ سنوتی کے علاقوں میں آباد کاری اور تقسیم کا مسئلہ درپیش تھا۔ اس مسئلہ پر اختلاف اور بڑے بھائیوں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے حسب روایت پنجم خان نے یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے موجودہ ایبٹ آباد کا رخ کیا، جہاں آج بھی ان کی نسل کے لوگ آباد ہیں، جبکہ بشیر سدوزئی کی تصنیف جہاں سروں کی فصل کٹائی کے مطابق وہ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو کر سوات کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ مصدقہ روایت ہے کہ علاقوں کی آپسی تقسیم کے لیے اپنے والد کی چلہ گاہ جسی پیر کے مقام پر انہوں نے دوبارہ آگ جلائی۔ آگ سے دھوئیں کے رخ کے مطابق
کسری خان کی اولاد تڑالہ سے دریا کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب ٹائیں تک اور یہاں سے سدن گلی تک پہنچ گئی، اور دوسری جانب مشرق میں کوٹلی کے شمالی پہاڑی علاقوں کے علاوہ پونچھ شہر کے نواحی علاقوں تک پھیل گئی۔ توسیع اور پھیلاؤ آہستہ آہستہ اور بڑھا۔ کسری خان کے علاقے کے تعین کے بعد ان کے بھائی سیل خان اور ان کی اولاد کے لیے پونچھ سدنوتی کے اندرونی مشرقی علاقوں میں جانا ٹھہرا۔ تراڑکھل، راولاکوٹ اور اندرون پونچھ کے سینکڑوں دیہات سیل خان کی اولاد کے مسکن بنے، جبکہ ان دونوں علاقوں کے درمیانی قطع جات میں دونوں بھائیوں کی اولاد مشترکہ طور پر آباد ہے، اور اب تو اشتراک مسکن اور معاشرت کا عمل اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا علاقوں میں سدوزیوں کی منتقلی کے وقت پہلے سے وہاں کون لوگ آباد تھے، ان کا مذہب کیا تھا؟ اگرچہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کافی عرصہ قبل اسلام کشمیر، سری نگر وغیرہ میں متعارف ہو چکا تھا، 11ویں صدی عیسوی کے آغاز میں محمود غزنوی کے ہندوستان پر 15 حملوں اور کشمیر میں 2 حملوں کی وجہ سے اسلام کا چرچا ہو چلا تھا، لیکن ان حملوں کا فوکس زیادہ تر کشمیر تھا، جبکہ پونچھ سدنوتی کے سدن مہاجرین کے علاقوں میں زیادہ تر دراوڑ آباد تھے۔ علاوہ ازیں ان علاقوں میں پہلے سے آباد لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، چنانچہ نواب جسی کی اولاد نے جب ان علاقوں میں اپنے مسکن کو توسیع دی تو ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے فرائض بھی انجام دیے۔ تاریخی طور پر تمام مذاہب، خاص کر اسلام کی عشائر تو مہاجرین ہی کی مرہون منت ہے، چنانچہ یہاں بھی نواب جسی مرحوم کی اولاد کی کوششوں سے دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا گیا اور ان علاقوں میں خواہ خواہ دراوڑ مسلمان ہو گئے، لیکن ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے کہ انہوں نے دراوڑوں کو مسلمان بنانے کے لیے جبر و تشدد کی راہ اختیار کی ہو۔ سدوزئی سدن کے مسکن۔ بشیر سدوزئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے پشتون علاقہ سے ہجرت کے بعد پونچھ سدنوتی کے علاقوں میں آباد کاری کے بعد یہاں کے مقامی لب و لہجے کے مطابق سدوزئی کے نام میں بھی تبدیلی واقع ہو کر پہاڑی آویزش کی وجہ سے جسی کی اولاد سدن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پونچھ کے ملحقہ علاقوں شمالی پنجاب میں بھی انہیں سدن ہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ افغانستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں یہ سدوزئی کے نام سے ہی مشہور ہیں، جس کا مطلب ہے سدو کی اولاد۔ مولوی امیر عالم خان نے اپنی تصنیف میں سدن قبیلے کے مسکن پونچھ سدنوتی میں 101 گاؤں کوہوٹا پنڈی، 15 گاؤں کوٹلی، 11 گاؤں جہلم، 2 گاؤں گجر خان، گجرات، گجراوالا اور جموں کے رنبیر پورہ میں متعدد گاؤں شمار کیے ہیں، جبکہ تھوڑی تعداد میں مری، پنڈی، مظفر آباد اور وادی کشمیر میں بھی آباد ہیں۔ جموں میں سدن قبیلے کے لوگ ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں 1832 میں سکھوں، ڈوگروں اور سدنوں کے مابین معرکہ آرائی کے دوران قید اور یرغمال بنا کر نوشہرہ اور بعد میں جموں منتقل کر دیا گیا تھا۔ 1832 کے المناک داستان کو اپنے مقام پر تفصیل سے لکھا جائے گا، یہاں صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ جموں کے علاقہ رنبیر پورہ میں منگ، پلندری اور سدنوتی کے دیگر علاقوں سے یرغمال بنائے گئے سدنوں کی اولاد آباد ہے۔ ان میں سردار شمس خان کی اولاد بھی شامل ہے۔ ان کی بیوی پھولا ہور اور ان کے بیٹوں کو ڈوگرا گلاب سنگھ دیگر سدن یرغمالوں کے ساتھ جموں لے گئے تھے۔ شبیر سدوزئی کے مطابق انہیں وہاں 500 کنال زمین اور 100 روپے ماہانہ وظیفہ دیا گیا۔ کشمیر میں افغانوں کے اقتدار میں جموں کے بعض علاقوں میں درانی، سدوزئی افغان آباد ہو گئے تھے، جہاں ان دونوں کے درمیان شادیاں ہوتی رہیں۔
ان کی نسل کے لوگوں نے جموں، ہندوستان اور حتیٰ کہ لاہور میں تعلیم پائی اور کشمیر نیز ہندوستان میں اہم عہدوں پر فائز بھی ہوئے۔ یہاں جس گاؤں میں سردار شمس خان کی اولاد آباد ہے وہ کافی بڑا بلکہ یونین کونسل بھی ہے۔ وہاں کے اکثر باسی سدن ہی کہلاتے ہیں۔ روایت ہے کہ 1947 میں جموں کے مسلمانوں کو پاکستان ہجرت کے بہانے اکٹھا کر کے ان کا قتل عام کیا گیا، تو ان شہداء میں سدنوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ جموں میں بھی ان سدنوں کی بہادری اور شجاعت ہر زبان پر عام تھی، حتیٰ کہ اس وقت کے شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے جموں میں ڈوگروں کے خلاف اپنی سیاسی تحریک کا آغاز سدنوں ہی کے اس علاقے سے کیا۔ ایک روایت کے مطابق 10 اپریل 1953 کو انہوں نے سدنوں کے اس علاقے کا دورہ کیا اور حکومت ہند کو بڑے جوشیلے انداز میں للکارتے ہوئے اسے فرقہ پرست اور مسلم دشمن قرار دیا اور کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ شیخ عبداللہ کی طرف سے جموں میں پہلی تقریر کے لیے سدنوں کے اس مسکن کے انتخاب کا بظاہر مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ سدنوتی کے سدنوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، جنہوں نے ڈوگروں سے آزادی حاصل کر کے آزاد کشمیر کو پاکستان میں شامل کر لیا تھا۔ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر سدن قبیلے کے افراد کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے۔ تاہم سدن ایجوکیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام سدن افراد کی مردم شماری کا پروگرام طے کیا گیا ہے، جس کی تکمیل سے ان کی تعداد کا صحیح تعین ہو سکے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد سدنوں کی تعداد محتاط اندازوں کے مطابق تقریباً 20 لاکھ ہے۔ 1830 ہجری اور 1840 کے دوران سکھوں اور ڈوگروں کی طرف سے سدنوتی پنچ پر یلغار کے نتیجے میں سدنوں کے بعض قبائل شمالی پاکستان کے بعض علاقوں میں منتقل ہو گئے، جن میں کٹلی ستیاں اور کوہوٹا میں نارا مٹور کے علاقے بھی شامل ہیں۔ کوہوٹا میں ایک مشہور گاؤں سدن گلا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ نکیال کوٹلی میں بھی بارڈر پر سدن خاندان آباد ہیں۔ ہٹیاں بالا میں بھی کافی سدن تقریباً 200 سال سے بستے ہیں۔ سیاسی و معاشرتی نظام حیات 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں نواب جسی مرحوم اپنے 3 بیٹوں، دیگر اہل و عیال اور تقریباً 15,000 عسکری قوت کے ہمراہ سدنوتی میں آباد ہوئے۔ اس دور سے لے کر احمد شاہ ابدالی کی طرف سے 18ویں صدی کے وسط میں برصغیر اور کشمیر پر حملوں کے درمیان تقریباً 450 سال کے عرصے میں یہ حقیقت جاننے کی ضرورت ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران سدنوں کا سیاسی نظام کیا تھا۔ وہ کسی بیرونی طاقت کے باجگزار تھے یا کہ انہیں داخلی آزادی حاصل تھی یا مکمل طور پر آزاد تھے۔ اگرچہ پونچھ شہر میں ان کی حکومت نہیں تھی، لیکن سدنوتی کلی طور پر ان کی زیر تسلط رہی۔ اس آزادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ برصغیر پاک و ہند میں اس تمام عرصے میں بلکہ اس سے بھی پہلے 1000 عیسوی سے لے کر 16ویں صدی کے نصف تک غزنویوں، غوریوں، ترکوں، خلیجوں اور بالآخر مغلوں کے زیر اثر رہا، اور کسی بھی مقامی راجے یا مہاراجے کو پونچھ یا سدنوتی پر یلغار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ کشمیر میں بھی اس طویل عرصے کے دوران مسلم بادشاہ حکمران رہے، لیکن ان کی حکمرانی زیادہ تر وادی کشمیر تک محدود رہی۔ اگرچہ اس عرصے کے دوران منگولوں نے بھی برصغیر پر حملہ آور ہو کر تباہی مچائی، لیکن انہیں گرمی کی شدت اور برصغیر کے مسلم حکمرانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کی وجہ سے پسپا ہونا پڑا۔ امیر تیمور نے بھی یلغار کی، لیکن وہ بھی زیادہ تر پنجاب اور دہلی تک ہی محدود رہا۔ 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ درانی نے کشمیر فتح کیا تو اس نے بھی سدنوتی کی طرف محض اس لیے توجہ نہیں دی کہ اسے علم تھا کہ اس خطے میں اس کی نسل کے لوگ ہی آباد ہیں، جن کو مفتوح کرنا کسی طور بھی افغانوں کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اس دور میں سدنوں سدوزیوں کی شان اور سیاسی قد و کاٹ میں اور اضافہ ہوا۔ فریقین کے درمیان سیاسی، سفارتی اور تجارتی روابط بڑھے۔
حتیٰ کہ 1757 میں احمد شاہ ابدالی مرحوم نے سدنوتی کے سردار بلند خان سدوزئی کو کشمیر کا صوبیدار تعینات کیا۔ کشمیر میں 1753 سے 1819 تک افغان سدوزیوں کی حکومت رہی۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی نے سکھوں اور مرہٹوں کی سرکشی کو فروغ کرنے کے لیے جب ان سے پنجہ آزمائی کی تو پونچھ سدنوتی کے سدوزیوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ ان کے مذہبی لگاؤ اور صلہ رحمی کے اسلامی اصولوں کے عین مطابق رویہ ہی تھا۔ قبل ازیں مغل بادشاہ اکبر نے 1586 میں کشمیر فتح کیا، لیکن مغلیہ بادشاہوں نے پونچھ سدنوتی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سدنو نے تقریباً 5 صدیوں پر محیط اس عرصے میں اپنی فطری آزادی طبع کے مطابق زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنے اس خطے میں بسنے والے دیگر کمزور قبائل کے ساتھ اسلامی رواداری کا کامل برتاؤ روا رکھا، بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق خطے کے مشترکہ دفاع اور امن و امان کے لیے مفاہمتی معاہدے بھی کیے۔ یہی نہیں بلکہ پونچھ کے دیگر خود مختار قبائل ملدیالوں، سدھرونوں اور ڈھونڈوں کے ساتھ بھی پونچھ کے مشترکہ دفاع، عدم مداخلت اور ایک دوسرے کے خلاف عدم جارحیت کے اصول بھی طے کیے۔ غرض یہ کہ مذکورہ 5 صدیوں کے دوران ان کے ہاں مکمل امن و سکون رہا۔ اس دوران محتاط اندازوں کے مطابق ان کی عددی قوت میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس عرصے میں پونچھ شہر کم و بیش ملدیالوں کے زیر کنٹرول رہا۔ یہ دیگوار کے ملدیال تھے۔ پونچھ کا علاقہ سدنوتی کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ سدھن بھی پونچھ شہر آتے جاتے رہے، کچھ وہاں آباد بھی ہوئے۔ سدنو اور ملدیالوں کے آپسی تعلقات کافی خوشگوار رہے۔ پونچھ شہر سے ہی وہ تجارت کرتے رہے۔ سدنوتی کے مشرق میں علاقہ سدھرون تحصیل حویلی واقع ہے۔ یہاں زیادہ تر راٹھور راجگان اندرونی طور پر آزادانہ حکومت کرتے رہے۔ پونچھ کے مشرق میں منڈی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہوجگان کے مسکن تھے، جبکہ منڈھیر اور سورن کے علاقے گجروں اور دھیلیوں کی اماجگاہ تھے۔ انتہائی جنوبی علاقہ بھمبر میں تھکیال بستے تھے۔ سدنوتی کے شمال میں باغ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ملدیال رہائش پذیر تھے، جبکہ شمال مغرب میں دھیرکوٹ سے دریائے جہلم کے مشرقی کنارے کوہالہ تک ڈھونڈ یعنی عباسی آباد ہیں۔ باغ کے شمالی علاقے سدن گلی کے شمال میں مہاراجہ کشمیر کے زیر قبضہ علاقے میں ککھے راجپوت رہتے ہیں۔ یہ سبھی علاقے پنجاب میں سکھوں کے اقتدار تک داخلی طور پر آزاد رہے۔ سدنوتی پونچھ کشمیر کی وجہ تسمیہ۔ سدنوتی کی وجہ تسمیہ تو واضح ہے کہ اس خطے کے باسیوں سدھنوں کے نام پر اس علاقے کا نام سدنوتی رکھا گیا۔ 1820 میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے جموں کا علاقہ ڈوگرا سردار گلاب سنگھ کو خدمات کے صلے میں جاگیر کے طور پر دے دیا، جبکہ پونچھ کا علاقہ اس کے چھوٹے بھائی دھیان سنگھ کو دیا۔ دھیان سنگھ لاہور کے سکھ دربار میں رنجیت سنگھ کے وزیر کبیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہا۔ عملی طور پر پونچھ کا علاقہ گلاب سنگھ کے ہی زیر اثر رہا۔ اس عرصے میں انتظامی تقاضوں کے تحت سدنو کی سرزمین کو پونچھ کی سدنوتی تحصیل کا نام دیا گیا۔ پونچھ میرپور میں آباد کشمیری مورخ جی ایم میر نے اپنی تالیف جموں و کشمیر کی جغرافیائی حقیقتیں میں پونچھ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نامور چینی سیاح ہیون تسانگ نے 623 عیسوی میں کشمیر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ اس علاقے کو مقامی باشندے پرونس یا پونچھ کے نام سے پکارتے تھے۔ کشمیری زبان میں پونچھ کو آج بھی پرونس یا پرونسرا ہی کہتے ہیں۔ سنسکرت زبان میں کسی سلطنت کے سرحدی علاقے کو پونچھ کہا جاتا ہے۔
پنڈت کلہانہ نے راج ترنگی میں لکھا ہے کہ کشمیر کے ہندو راجا للتادت نے 685 عیسوی میں پونچھ شہر کی بنیاد رکھی، لیکن کشمیری مورخ پریم ناتھ بزار نے اپنی تالیف انسائیڈ کشمیر کے باب اے گلمپس آف پاسٹ ہسٹری میں للتادت کا زمانہ حکمرانی 752 سے 715 بتایا ہے، جس سے جی ایم میر کا حوالہ کلہانہ بہت حد تک غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ پریم ناتھ بزار کے مطابق للتادت نے اپنے مختصر دور حکمرانی میں شمالی ہند، پنجاب اور افغانستان کے راستے ترکی تک کو سلطنت کشمیر میں شامل کر لیا تھا۔ وہ ان فتوحات کے سلسلے میں 12 سال تک کشمیر سے باہر رہے۔ انہوں نے وسطی ایشیا کے کچھ علاقے بھی اپنی سلطنت میں شامل کیے اور براستہ تبت کشمیر واپس آئے۔ انہوں نے معروف مسلم مورخ البیرونی کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اہل کشمیر للتادت کی فتوحات کا سال میں ایک دن جشن منایا کرتے تھے۔ کشمیر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قدیم زمانے میں جب کشمیر ستی سر کے نام سے ایک وسیع جھیل کی صورت میں موجود تھا تو اس کے کناروں پر آباد لوگوں کو جالود بہاوا آدم خوریوں سے نجات دلانے کے لیے بارہمولہ کے مقام پر ایک سادھو کشپ رشی نے پہاڑ کاٹ کر سارا پانی باہر نکال دیا۔ اس طرح وادی کشمیر ظہور میں آ گئی اور یہاں آبادی شروع ہو گئی۔ چونکہ کشپ رشی کی کوشش سے وادی وجود میں آ گئی تھی، اس لیے اس کا نام کشپ میر یعنی کشپ کی جگہ پڑ گیا، جو بعد میں بدل کر کشمیر ہو گیا۔ میر سنسکرت زبان میں اونچی جگہ یا سطح مرتفع کو کہتے ہیں، جیسے اجمیر، پامیر، دیامیر وغیرہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 550 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ افغانستان، گلگت اور کشمیر وغیرہ میں آ کر آباد ہوئے۔ ان میں سے جو قبیلہ وادی کشمیر میں وارد ہوا اسے اس سرزمین کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے اس کا نام کشمیر رکھا، جو کاف اور اشمیر کا مرکب ہے، یعنی اشیر جیسا۔ اشیر سامی زبان میں شام کو کہتے ہیں۔ شامیوں کو اشوری یا ایشیرین بھی کہا جاتا ہے۔ گویا بنی اسرائیل یعقوب کو یہ سرزمین شام جیسی سرسبز و شاداب اور خوبصورت لگی اور انہوں نے اس کا نام کشمیر رکھا۔ یہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں اسے آج بھی کشیر کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ایک اور اسلامی روایت کے مطابق جھیل ستی سر کو خشک کرنے کا کام حضرت سلیمان بادشاہ نبی کے حکم پر کاشف نامی جن نے سر انجام دیا تھا اور اس کا نام کاشف میر پڑ گیا تھا، جو بعد میں کشمیر ہو گیا۔ مورخ جی ایم میر نے اپنی کتاب میں ان روایات کا کوئی حوالہ نہیں دیا، البتہ ہم ان کی تالیف کے حوالے سے کشمیر اور پونچھ کی وجوہات تسمیہ کا حوالہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اس کتاب کے 4 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ پہلا ایڈیشن 1989 میں چھپا تھا اور چوتھا ایڈیشن 1998 میں چھپا۔ ان روایات پر کسی نقاد نے ہماری معلومات کے مطابق رائے زنی نہیں کی اور نہ ہی انہیں غلط قرار دیا۔ البتہ جی ایم میر نے کشمیر کی وجہ تسمیہ کے ضمن میں مسلم روایت حضرت سلیمان اور کاشف جن کے بارے میں بامزئی سعود فور کا حوالہ دیا۔